نظر بد کم لگتی ہے، جادو، جنات اور اثرات. اگر یہ حقیقت بھی ہے تو آپ کو مولوی ہونے کی دعوت ہے، کوئی منع نہیں کر رہا. آپ بھی بن جائیں. اگر کسی شخص داڑھی والے نے جس نے داڑھی رکھی ہے، فار ایگزامپل میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نے کوئی جھوٹ بول دیا تو وہ کہتے ہیں جی ابے داڑھی والے ہو رکھی ہے یار، داڑھی والا ہوگا جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ ہے، بے شک داڑھی والا ہے، چاہے یہ بندہ ہے. اگر اس نے داڑھی نہیں رکھی تو اس نے جھوٹ بولا. جوشی بھائی کی بڑی مثالیں دے رہے ہو آپ کافی دیر سے. اگر انہوں نے جھوٹ بول دیا، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے داڑھی والا ہے یا داڑھی کے بغیر ہے. 5 نمازیں کیا صرف داڑھی والے پہ فرض ہے؟ میں اس کا اصل بتاتا ہوں. یہ بات تو درست ہے کہ داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، جھوٹ بولا دونوں نے غلط کیا. تو ہر چیز میں مینشن داڑھی والے. عرض کرتا ہوں، غیبت کی دونوں نے حرام کیا، گانے سنے دونوں نے حرام کیا، میوزک سنا دونوں نے حرام کیا. یہ بات تو درست ہے، دونوں نے حرام کیا. اب مسئلہ میں بھی تو داڑھی والا نا، داڑھی والا ٹارگیٹ پہ کیوں ہیں؟ کیونکہ داڑھی والے سے لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے. دین، کیونکہ اس نے دین کا ایک بہت ہی خوبصورت میسیج ایکسیپٹ کیا اور اس کو اس نے اڈاپٹ کیا ہے. مثال کے طور پر لڑکا کوئی کام کرتا ہے، آپ کا بیٹا کوئی کام کرے گا اور آپ بھی وہ کام کرو تو لوگ آپ کے بیٹے کو اتنا برا نہیں بولیں جتنا آپ کو بولا بھیا تم باپوں کا یہ کام کر رہے ہو یار، چلو وہ تو تمہارا بیٹا تھا تو آپ بولا تو بیٹا صحیح کر رہا، بیٹا کرے تو صحیح، میں کروں تو غلط. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے طور پر اپنی رسپانسبلٹی کو بھول جاتے ہیں. یا اللہ پاک نے بڑی رحمت اور بڑی نعمت دی ہے کہ ہم نے یہ داڑھی جیسی نعمت اختیار کی ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بارش تھی، کیچڑ سا تھا، پھسلن تھی، تشریف لے جا رہے تھے، چل رہے تھے. بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچہ وہاں پھدک کے جا رہا تھا. تو امام اعظم نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے. وہ بچے نے فوراً جواب دیا، بولا امام شکریہ، آپ سنبھل کے چلیں، میں پھسلا تو میں پھسلوں گا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. ہمارا میسیج ہے، جیسے آپ لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، میں اب آپ کو اپنا بتاتا ہوں. آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ نہیں کریں، یہ نہیں کریں، یہ نہیں کریں، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں آپ کو ایک طرح سے دعوت بھی دے رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے کام کرتا دیکھیں گے تو مجھے کہیں گے بھائی ہمیں منع کرتا تھا تو کیوں کر رہا ہے؟ رائٹ. تو یہ ایک رسپانسبلٹی. مسجد کے امام ہے، مسجد کا امام بھی تو نماز پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، پڑھانا ہی اس کو الگ کر دیتا ہے. جب عام مقتدی کے مقابلے میں امام کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے جس نے داڑھی رکھ لی ہے اس کی ایک رسپانسبلٹی تو بڑھ گئی ہے اور اس کو اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا چاہیے. ایک عام آدمی ناچتا کودتا ہے، کوئی اس کو اتنا برا بلا نہیں کہے گا، لیکن جب ایک مذہبی آدمی نظر آنے والا ناچے گا کودے گا تو لوگ کہیں گے کہ یار. اب جیسے کہ لوگ ہمیں ایسی دعوت میں دیکھ لیں کہ جہاں پر کچھ الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے تو کوئی کان میں آ کے بولے گا مولانا تم کو ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا. اب میں اس کو بولوں پھر تو ادھر کیا کر رہا ہے، بولے گا میں تو مطلب آپ کو نہیں ہونا. تو وہ بات میں نے بھی اس کو صحیح بولا مگر اس نے بھی مجھے غلط بات تو نہیں کی نا. اچھا چلیں آپ کی ایک بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اب اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں پھر داڑھی رکھوں، تو میں نہ ٹھیک ہوں نہ داڑھی رکھوں. نہیں، داڑھی رکھنا خود ایک ٹھیک ہونا، یہ آپ اور ہم ٹھیک ہو رہے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے یہ دعویٰ کر دے کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں. یہ ہمارا پروسیس چل رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہونے میں ایک کام یہ کیا کہ ہم نے الحمدللہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ لی، عبادت اور نیکی کی طرف آ گئے. یہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.